حضرت سراقہ نے ہجرت دی رات جب سرکار حضرت صدیق اکبر کی معیت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے. کنویں حدیث اختیار مصطفیٰ تھے؟ سرکار ہجرت کی رات ہو، بولو سرکار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو قریش والے 100 اونٹ دے انعام دا لالچ دیتا نا بھی جڑا حضور دی اطلاع دوے گا انہوں 100 اونٹ انعام دیاں گے. تے حضرت سراقہ ہجے ایمان نہیں سن لے آئے، اے 100 اونٹ انعام دے لالچ بچنا شاہ سوار سن بڑے تکڑے، اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے نا پیچھا کرن لگ پے. سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حضور نے زمین کو حکم دیا ڈائریکٹ. زمین سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے، تو زمین نے نا حضرت سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی، وہ ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں. حضرت سراقہ نے معافی طلب کی، حضور نے معاف فرما دیا، فرمایا زمین چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا. پھر وہ 100 اونٹ کا خیال ذہن میں آیا، پھر حضرت سراقہ پیچھے گئے، قریب آئے تو سرکار نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے پھر حضرت سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا. سرکار نے پھر اذن فرمایا، حکم فرمایا، زمین نے ان کے حضرت سراقہ کی معافی طلب کرنے پر زمین نے پھر حضرت سراقہ کو چھوڑ دیا. حضور نے آرڈر فرمایا، حکم فرمایا، اذن فرمایا، زمین نے پھر چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا جب حضرت سراقہ نے دل سے معافی مانگی نا تو حضور نے فرمایا سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب کسرا شاہ ایران، کسرا ایران کا بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا. حضور نے فرمایا سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ سونے کے کنگن تیرے بازوؤں میں ہوں گے. جب کسرا شاہ ایران، کسرا کے سونے کے کنگن تیرے بازوؤں پر ہوں گے. سرکار کا ظاہری دور مبارک گزرا، حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت آیا. حضرت صدیق اکبر کی وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا. حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر کسرا کا ملک فتح ہوا، ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا. علم غیب مصطفیٰ، مال غنیمت آیا. مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے. عمر فاروق مال غنیمت میں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں. عمر فاروق مال غنیمت میں سے کچھ تلاش کرے. عرض کی گئی پیارے فاروق کیا تلاش کرے؟ فرمایا کسرا کے سونے کے کنگن. سارا مال غنیمت جب الٹ پلٹ ہوا اندر سے کسرا کے سونے کے کنگن نکلے. حضور کو علم تھا کہ ایران فتح ہوگا، مال غنیمت آئے گا، کنگن ادھر ادھر نہیں ہوں گے، آئیں گے اور تب تک سراقہ بھی زندہ رہیں گے. عمر فاروق نے کسرا کے سونے کے کنگن نکالے اور آپ فرمایا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کو، وہی حضرت سراقہ جنہوں نے ہجرت کی رات سرکار کا پیچھا کیا تھا. عمر فاروق نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ. حضرت سراقہ بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت سراقہ آئے، سونا تو کب کا حرام ہو چکا تھا. حضرت سراقہ آئے، عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن حضرت سراقہ کے بازوؤں پر چڑھائے. حضرت سراقہ کے بازوؤں پر سونے کے کنگن چڑھائے. سونا تو مرد کے لیے حرام ہو چکا تھا. آواز آئی عمر مرد کے لیے تو سونا حرام ہوتا ہے. آواز آئی مرد کے لیے تو سونا حرام ہوتا ہے. عمر فاروق نے فرمایا جس زبان سے اور مردوں کے لیے سونا حرام ہوا ہے اسی زبان سے سراقہ کے لیے سونا حلال ہوا.